الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں ذکر کی تھی. ایک یہ کہ موت کی حقیقت کیا ہے، اس پر آپ کے سامنے آیات پیش کی کہ موت کی حقیقت ہے روح کا بدن سے بالکل یا جدا ہو جانا. دوسرا جو نکتہ تھا اور دوسری بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو روح بدن سے جدا ہو گئی، یہ جدائی کب تک رہے گی؟ تو میں نے عرض کیا کہ روح کا جو بدن سے موت کی وجہ سے تعلق منقطع ہو گیا، یہ انقطاع رہے گا قیامت تک. نفخہ ثانیہ پر پھر روح اس بدن کی طرف واپس آئے گی. اس پر میں نے آپ کے سامنے متعدد آیات دوسرے درس میں پیش کی، اور آیات کا سلسلہ تو بہت لمبا ہے. تقریباً اس موضوع پر 100 کے قریب آیاتیں، بعض آیتیں آپ نے دیکھ لی. اسی طرح کچھ وہ آیات ہیں جو آپ اکثر بیانات میں سنتے ہیں، اموات غیر احیاء. اسی طرح الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. آج کا درس بھی اسی نکتہ کی تکمیل ہے، اور اس میں میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ آل عمران کی آیت پڑھی ہے، جو آیت نمبر ہے 169. آپ بھی نکال لیں. اس آیت کا معنی مفہوم عرض کرنے سے پہلے ایک بات سمجھے کہ جتنے صفحہ نمبر بتا دو ان کو. 66 جی، صفحہ نمبر 66 ہے، سورہ آل عمران
آیت نمبر 169۔ اس بحث کو پوری توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جتنے قبر پرست یا قبر پرستوں کے وکیل مشرک یا وکلاء المشرکین نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ہمیشہ یہ آیت پڑھتی اور فوراً شور مچاتے ہیں، جی شہید زندہ ہو سکتے ہیں تو انبیاء زندہ کیوں نہیں؟ اب یہاں ان کا دھوکہ سمجھیں، اس مسئلہ پہ تو وہ بہت شور مچائیں گے، شہید زندہ، شہید زندہ، شہید زندہ، تو انبیاء زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ شہید کی حیات ہے کیا۔ یہ آپ نے ذرا غور سے سننا ہے کہ شہید زندہ ہیں، یہ بنیاد قائم کر کے آگے پھر ان کے خطباء حضرات ڈانس شروع کر دیتے ہیں کہ شہید زندہ ہو سکتے ہیں تو انبیاء زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اس پہ اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتی، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ شہداء کی حیات ہے کیا۔ اگر حیات شہداء سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ حیات شہداء والی آیات بھی ہمارے اس دعوے کی قطعی دلیل ہے کہ کسی کی روح بھی بدن میں واپس نہیں آتی۔ اس سے آپ اندازہ کریں، پھر انشاءاللہ میں چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے حیات شہداء سمجھو، وہ حیات کیا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، قرآن، سنت، تقریباً 40 احادیث، صحابہ، تابعین اور ائمہ مفسرین اس چیز پر متفق ہیں کہ شہید کی جو حیات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ارواح جنت میں زندہ ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں، قرآن مقدس بھی اور پیغمبر کریم کا فرمان بھی، صحابہ کرام بھی، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ شہید کی حیات کا کیا معنی ہے کہ ان کی ارواح جنت میں ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہیں، جنت کی نہروں سے سیراب ہوتی ہے اور جنت کی نعمتوں میں بسیرا کرتی ہیں، اور قیامت کے دن شہید کی روح کو بھی اس کے بدن کے اندر واپس کیا جائے گا۔ ہمارے جو مد مقابل ہیں، چاہے وہ قبر پرست ہوں، اہل بدعت ہوں، تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شہید کی زندگی کا یہ مطلب ہے کہ شہید کی روح اس جسم میں ہے اور اس جسم سمیت شہید زندہ ہے۔ لوگوں کے سامنے وہ یوں پیش کرتے ہیں، قتل چونکہ جسم تے زندہ بھی چنانچہ جسم۔ وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ شہید کی حیات کا مطلب ہے کہ شہید کی روح اس بدن کے اندر موجود ہے اور اعادہ روح کے ساتھ شہید اسی زمین والی قبر میں زندہ ہے۔ یہ دھوکہ دے کر پھر کہتے ہیں شہید کی شان اونچی ہے یا انبیاء کی، جب شہید اس جسم کے ساتھ اور روح جسم کے اندر ہونے کے ساتھ اس زمین کے اندر زندہ ہے، تو پھر تو انبیاء بھی یہاں زندہ ہیں، ان کی ارواح بھی ان کے اجساد میں ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں اور ہماری حاجتیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔
اس کے ساتھ پھر اور بھی ایک چپر ملا لی کہ ایک شہید تلوار کا ہے، ایک شہید محبت والا ہے۔ شہید محبت اور شہید محبت یہ جو انہوں نے بنائے ہیں بھنگی چرسی، سارے شہید محبت جو کپڑا نہیں سنبھال سکتے، اور یہ کون ہے جی، یہ بابا کھوتا شاہ ہے، یہ گڑبڑ شاہ ہے، یہ لسوڑی شاہ ہے، تو کہتے ہیں یہ ہے شہید محبت۔ اگر تلوار کا شہید زندہ ہے تو شہید محبت بھی زندہ ہے۔ تب ہم ان کی قبروں پہ جاتے ہیں تو ان سے سفارشیں کراتے ہیں، ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں، پہلے میری بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ ما بہن نزاع کیا ہے، اختلاف کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں شہید کی حیات، قرآن، پیغمبر کریم کا فرمان، صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ مفسرین سب فرماتے ہیں کہ اس حیات کا مطلب ہے کہ شہداء کی ارواح جنت میں ہیں اور جنت کے پھل کھاتی ہے، جنت کی نہروں سے سیراب ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے مقابل مشرکین کیا کہتے ہیں کہ شہید کی حیات کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ارواح اس جسم کے اندر ہیں اور اس لحاظ سے یہ جسم زندہ ہے اور اسی زمین کے نیچے زندہ ہیں۔ بس یہ ہے ما بہن نزاع۔ اب جب آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ شہید کی حیات ہے کیا، تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ آیت سب سے بڑی ہمارے اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ کسی کی روح بھی اس بدن میں قیامت سے پہلے نہیں آتی۔ اب یہاں ذرا دیکھو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور مت خیال کرو ان کو، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو مارے گئے اللہ کی راہ میں، امواتن، عام مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، رزق دیے جاتی ہے، یرزقون، رزق دیے جاتی ہے۔ اب یہ ہے قرآن پاک کی آیت۔ اچھا ایک اور آیت بھی نکال لیں، سورۃ البقرہ کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 154، دونوں کو ساتھ رکھے۔ آیت نمبر 154، صفحہ نمبر 22۔ یہ آل عمران والی پہ بھی انگلی رکھنی ہے، صفحہ نمبر 22۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں، اموات، مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کی حیات کا شعور نہیں رکھتے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اب جو اہل بدعت ہیں ان دونوں ایتوں کو آدھا آدھا پڑھتی، پورا نہیں پڑھتے۔ یہ آیت یہاں تک پڑھتے ہیں بل احیاء، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن حیات ایسی ہے جس کا تم شعور نہیں رکھتے۔ اب یہ بات ذرا سمجھو، یہ جملہ وہ کبھی نہیں پڑھیں گے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، عوام کو مغالطہ دینے کے لیے احیاء، احیاء، زندہ ہے، حالانکہ یہ جملہ بھی ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری آیت دیکھو، وہ بھی جہاں تک پڑھتے ہیں لا تحسبن الذین
قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، حالانکہ وہاں بھی ایک لفظ کھڑا ہے عند ربہم، بل احیاء کے بعد کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون۔ اگر ان دو لفظوں کو سمجھ لیا جائے تو مسئلہ ان ایتوں کے اندر انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ ولکن لا تشعرون۔ پہلے تو یہ بات سمجھو کہ شہید پہ موت نہیں آتی؟ اگر شہید پہ موت نہ آئے وہ غازی ہوگا شہید ہوگا؟ شہادت کے لیے تو موت شرط ہے۔ ایک دوسرا یہ یقتل کا کیا معنی ہے؟ جو مارے گئے، کوئی ترجمہ اٹھاؤ، قتل ہو گئے، مارے گئے، تو اب اللہ رب العزت خود تو ان کی موت یقتل میں ثابت کر رہا ہے کہ مارے گئے، ان کو مردہ نہ کہو، تو مارا ہونا تو خود قرآن میں موجود ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ یہاں اموات ان کے اوپر تنوین ہے، احیاء ان کے اوپر بھی تنوین ہے، اور یہ جو تنوین ہے اس کا بھی معنی ہے۔ اموات ان کی تنوین کا معنی، یہ تنوین تحقیر کی ہے، حقیر مردے، معمولی مردے، عام مردے، اور احیاء ان کے اوپر جو دو پیش پڑے ہیں یہ تنوین، تو یہ ہے تنبیہ کی، بلکہ وہ خاص حیات کے ساتھ زندہ ہیں، خاص قسم کی حیات اس کے ساتھ وہ زندہ ہیں۔ یہ جو میں نے مانا کہ حضرت تھانوی نے، خازن نے، معالم نے اور بڑے بڑے مفسرین نے اسی تنوین کی وجہ سے آیت کا معنی یہی کیا ہے، اور یہی بتلایا ہے کہ شہیدوں کو عام مردہ نہ سمجھو، ورنہ موت تو ان پہ بھی آئی ہے، ورنہ یقتل کا کیا معنی؟ اور خاص حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ عام مردہ نہ سمجھو، یہ آپ نے کہاں سے لیا، اس کو بتاؤ اموات ان کی تنوین سے، اور خاص حیات کہاں سے لی؟ احیاء ان کی تنوین سے۔ یہ تنوینوں کو بھی ذرا ساتھ لے آؤ۔ اب ذرا بات سمجھے، سورہ بقرہ میں فرمایا لیکن لا تشعرون، حیات ایسی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو اب جملہ ہے، اسی جملہ سے مفسرین کرام نے بیضابی اور شیخ زادہ علی البیضابی سب مفسرین نے ایک نقطہ سمجھا، کہتے ہیں لیکن لا تشعرون اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ فی تنبیہ علی ان حیاتہم لیست بالجسد، کہ لیکن لا تشعرون کا معنی یہ ہے کہ شہید کی اس جسم کی زندگی نہیں، کیونکہ اگر اس جسم کی زندگی ہو تو پھر شعور میں حیات آتی ہے نہیں آتی؟ آپ زندہ بیٹھے ہیں، آپ کی حیات شعور میں ہے یا نہیں؟ تو شعور میں اس جسم کی حیات ہو تو یہ تو تحت شعور ہے، شعور کے مطابق ہے۔ اور اللہ نے جو فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور تم شعور نہیں رکھتے، یہ لیکن لا تشعرون والے جملے کا معنی یہ ہے کہ ان کی جسم والی حیات نہیں ہے، بلکہ ان کی حیات ہے روحانی۔ نہ تم روح کا شعور رکھتے ہو، نہ اس روح کی حیات کا شعور رکھتے ہو۔ ایک اگلی آیت ذرا دیکھو، عند ربہم یرزقون، قرآن کی سب سے بہترین تفسیر ہے جو قرآن خود کرتا ہے۔ آپ دونوں کڑیوں کو سامنے رکھو، لیکن لا تشعرون آ گیا، اب فرمایا زندہ ہیں، لیکن کہاں زندہ ہیں؟ عند ربہم، سارے پڑھو، کہاں زندہ ہیں؟ عند ربہم، لیکن لا تشعرون کو کھول ہے، عند ربہم یرزقون۔ اور علماء جانتے ہیں عند ربہم احیاء ان کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے اور یرزقون کے ساتھ بھی، تو مطلب ہے ان کی حیات بھی ہے عند ربہم، اور ان کو رزق بھی ملتا ہے عند
ربہم، تو حیات بھی اندر رب، رزق بھی اندر رب۔ ابھی جہاں تک اتنی بات، دو باتیں ہمیں سمجھ آئی کہ شہید کی یہ حیات تو ہے نہیں، دلیل کیا ہے؟ لاکن لا تشعرون۔ اور دوسرا ایک نقطہ آیا عند ربہم یرزقون، شہید کے لیے اندر رب کا لفظ آئے، اس کا کیا معنی ہے؟ جی اب ہم نے دیکھنا ہے۔ تو یہاں آیا عند ربہم، آپ ذرا سورۃ التحریم نکالیں، آیت نمبر 11، سورہ التحریم۔ ہاں ان کو صفحہ بھی بتا دو، 11۔ آیت نمبر 11، سورہ التحریم، 28واں پارہ۔ مسئلہ ذہن میں رہے کہ شہید کے لیے اندر رب کا کیا معنی؟ اندر ربہم، یا اللہ رب العزت نے فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر کیا، اور فرعون کے گھر والی حضرت آسیہ، اللہ نے اس کو ایمان کی نعمت دے دی۔ فرعون نے اس پہ ظلم کیے اور کہا کہ حضرت موسیٰ کی دعوت چھوڑ دے۔ بالآخر فرعون نے جب ظلم کی انتہا کی اور اسے قتل کرنے کے درپے ہوئے، تو اس نے ایک جملہ بولا جو قرآن پاک نے جہاں ذکر کیا، آپ ذرا دیکھیں، قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی، اے میرے پروردگار بنا دے میرے لیے، اب ذرا خیال کرنا ہے، عندک بیتا فی الجنہ، عند ربہم یرزقون، عندک بیتا فی الجنہ، اپنے پاس گھر، فی الجنہ جنت میں، وَنَجِّنِي من فرعون وعملہ، اور بچا لے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے، وَنَجِّنِي من القوم الظالمین، اور بچا لے مجھے ظالم قوم سے۔ اب ذرا سمجھو، حضرت آسیہ کو قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، اور وہ دعا کیا کرتی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار بنا دے میرے لیے عندک، اپنے پاس گھر، اپنے پاس کہاں؟ فی الجنہ۔ پتہ چلتا، اس آیت سے پتہ چلا کہ شہید کے لیے عند ربہم جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ فی الجنہ، جنت میں۔ تو یہ ہم بتانا چاہتے تھے کہ شہید کی حیات کہاں ہے؟ جنت میں، وہاں عند ربہم یرزقون، اور یہاں پر عندک بیتا فی الجنہ۔ یہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ۔ اسی طرح ذرا سورہ یاسین شریفہ، سورہ یاسین، اور آیت نمبر ہے 25، 26۔ تین سو 99 صفحہ۔ تین سو 99 صفحہ۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ شہید کے لیے اندر رب کا کیا معنی؟ عند ربہم یرزقون۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے ایک شہید کی بات کی،
حبیب نجار جس نے انبیاء کرام کی دعوت کو مانا اور انبیاء سے آگے ہو کر قوم کو دعوت دی، اور جب وہ دعوت دے رہا تھا تو قوم نے حملہ کیا اور حبیب نجار کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنا شروع کیا۔ اب اس کا وجود جو تھا وہ ان کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا تھا۔ اب کوئی تفسیر اٹھا لے، چاہے دیوبندی بریلی جو مرضی اٹھا لے، اس کا جسم ان کے پاؤں کے نیچے تھا، لیکن اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، یہ شہید ہے، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جا الجنہ، معروف جنت جس کے تذکرے انبیاء کرتے ہیں، الجنہ اس میں داخل ہو جا۔ اور قال یا لیت قومی یعلمون، جب وہ جنت میں پہنچ گیا تو جنت میں کیا پہنچا؟ روح۔ جسم اس کا انطاکیہ بستی میں، جسم اس کا ان کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے، اور اس کو کہا گیا قیل ادخل الجنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود دونوں صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اپنے پاؤں سے روندا، اس کی آنتیں بھی باہر آ گئی، آنتیں بھی پیٹ سے نکل گئیں، تو اس کا جو وجود تھا وہ تو وہاں تھا، لیکن یہ کیا چیز جنت میں گئی؟ کہتا ہے دخولہ الجنہ بعد الموت دخول روحہ، موت کے بعد جنت میں کیا چیز اس کی داخل ہوئی؟ اس کی روح بطواف ہوا پیا کا دخول سائر الشہداء، اور جیسے سب شہیدوں کی روحیں جنت میں جاتی ہیں اسی طرح یہ بھی جنت میں گیا۔ اور اس پر یہ سب مفسرین، روح المعانی ہو، ابن عطیہ ہو، کس کس کا میں نام لوں، جو تفسیر بھی آپ اٹھائیں گے سب یہی کہیں گے کہ مطلب کیا، اس کا وجود ان کے پاؤں کے نیچے، لیکن اس کی روح کہاں پہنچ گئی؟ جنت میں۔ اب جنت میں پہنچ کے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش قوم میری جان لیتی، بما غفر علی ربی، کہ کس مسئلے کی وجہ سے میرے رب نے میرے گناہ معاف کر دیے، وجعلنی من المکرمین، اور کیا مجھے مکرمین میں سے، عزت والوں سے۔ تو اب یہ دو ایتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ایک یہ حبیب نجار۔ اب ذرا بات سمجھو، سورہ بقرہ میں فرمایا لیکن لا تشعرون، اس لیکن لا تشعرون کی تفسیر سورہ آل عمران میں کی عند ربہم یرزقون، اور پھر عند ربہم یرزقون کی تفسیر سورہ تحریم اور سورہ یاسین میں کر دی الجنہ۔ ہم قرآن سے کہیں باہر نکلے؟ تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ شہید کی حیات کہاں کی حیات ہے؟ جنت کی ہے، زمین والی حیات نہیں ہے۔ تو یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ اب یہ مولوی آدھا پڑھتے ہیں آدھا نہیں پڑھتے، ایک حصہ سناتے ہیں دوسرا نہیں سناتے۔ تو اب قرآن مقدس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ شہید کی زندگی وہ جنت کی زندگی ہے، اور جنت کی زندگی کا مطلب وہ یہ ہے کہ ان کی ارواح کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں، جسم زمین میں، روحیں جنت میں۔ اچھا، اب جو پہلا درس میں نے دیا تھا اس کو بھی ساتھ ملانا ہے، میں صرف آپ کو انتباہ بتا رہا ہوں۔ وہاں پر آپ نے آیت پڑھی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح۔ تو مطمئن روح شہید کی بھی ہے، وہ بھی نفوس مطمئنہ میں سے ہے، اس کو موت کے وقت کہا جاتے
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چل میرے بندوں میں داخل ہو جا، یا اللہ تیرے بندے کہاں، وادخلی جنتی۔ تو وہ آیت بھی بتاتی ہے شہید کی حیات کہاں کی، جنت کی ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے ایک اور آیت پڑھی تھی سورت النحل کی، تتوفاہم الملائکۃ طیبین۔ تو شہید طیب ہے یا نہیں؟ تو طیبین پر جب موت آتی ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ادخلوا الجنۃ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو شہداء کی ارواح کو بھی ادخلوا الجنۃ۔ پھر میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی ان کان من المقربین، اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے، اور سورۃ الواقعہ کی آیت سنائی تھی، اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ روح و ریحان و جنت و نعیم۔ تو یہ ساری ایتیں کیا بتا رہی ہیں کہ شہید کی حیات کہاں کی ہے؟ جنت کی حیات۔ اب ذرا خیال کرو، چونکہ یہ لوگ احادیث سے دھوکہ دیتی ہیں، تو میرا خیال ہے چند ایک احادیث بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ یہ دھوکہ بھی ختم ہو جائے۔ یہ میرے پاس ہے مسلم شریف، اور یہ اگر ہم چاہیں تو بخاری سے بھی آپ کو میں دکھا سکتا ہوں، وہ بھی دکھاؤں گا، لیکن مسلم شریف یہ بھی اندازہ کرے کہ وہ لوگ جو ہیں آپ کو حدیثیں کہاں سے دکھاتی ہیں؟ سیاہ ستہ سے باروں بار۔ اب وہ آپ کے سامنے جب پڑھتے ہیں من صلی علیہ عند قبری، آپ ان سے پوچھو جی یہ کہاں ہے من صلی علیہ عند قبری؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی کہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ابو شیخ کی کتاب الثواب میں۔ اچھا وہ کتاب کہاں ہے؟ وہ بکری کھا گئی ہے، ابھی تک وہ کتاب چھپی نہیں ہے جس سے حضرت نے حدیث پیش کرنی ہے، کہتے ہیں اب تک وہ کتاب کسی مکتبے میں اصل کتاب نہیں ہے، اس لیے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کتاب الصلاۃ ہے یا کتاب الثواب ہے۔ اور لوگوں پہ روب جمایا ہوا ہے، جو قبر پہ سلام پڑھے میں سنتا ہوں، دور والا پہنچایا جاتا ہے، تو وہ من صلی علیہ عند قبری ہے کہاں؟ پوری سیاستہ میں نہیں۔ اور ہر مسجد پہ لکھا ہوا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان کو پوچھو یہ کس حدیث کی کتاب میں؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، 6 کتابیں اہل سنت کی، کسی ایک میں بھی یہ روایت موجود نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف بخاری اور مسلم پیش کروں گا۔ بخاری اور مسلم سے پیارے پیغمبر نے کیا ہدایات دی شہید کی حیات کے بارے میں، تو یہ میرے پاس بخاری شریف، اپنا مسلم شریف، اس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا معنی بیان کیا اور خود بتایا کہ شہید کی زندگی ہے کیا۔ راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہاں پر جو امام نووی نے باب قائم کیا ہے وہ باب بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ میرے سامنے آپ ذرا یہ باب بھی دیکھیں، یہ کیمرے والا باب ذرا لوگوں کو دکھائے، کیونکہ عنوان کیا ہے، یہ ہمارا رکھا ہوا عنوان نہیں ہے، یہ باب ہے امام مسلم کا۔ اور کیا فرماتی ہیں؟ فی بیان ان ارواح الشہداء فی الجنہ۔ امام نووی کا باب ہے مسلم پر
کہ اس بات کے بیان میں کہ ارواح شہداء کہاں ہیں فی الجنہ وانہم احیاء عند ربہم یرزقون. تو یہاں امام نبوی نے بھی بتایا کہ عند رب کا کیا معنی. فرماتے ہیں عند ربہم یرزقون کا وہی معنی ہے کہ ان کی ارواح کس میں ہے؟ جنت میں. اب ذرا دیکھو یہ حدیث ہے مسلم شریف کی 1887 نمبر، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاگرد نے اس آیت کے بارے میں پوچھا، یہ جو آل عمران کی آیت ہے. اور منشأ سوال کیا تھا؟ آپ بھی ذرا سوچیں منشأ سوال کیا ہے، سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ شہید کو دفن کرتی ہے جبکہ زندہ کو دفن کرنا جائز نہیں. شہید کو کفن دیتی ہے، زندہ کو کفن دینا جائز نہیں. شہید کا جنازہ پڑھتی ہے، زندہ کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں. شہید کی بیوی عدت گزار کے آگے نکاح کر جاتی ہے، جبکہ زندہ 10 سال بھی نہ آئے تو بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی، چاہے پردیس میں رہے. لیکن شہید کی بیوی آگے نکاح کر رہی ہے، شہید کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. تو پھر زندہ ہونے کا کیا مطلب؟ تو یہ اصل منشا تھا سوال کا جو تابعی نے پوچھا مسروق نے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اور حاصل یہ کہ قرآن کہتے ہیں شہید زندہ ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے زندہ ہیں، دفن بھی، کفن بھی، بیوی آگے نکاح بھی کر رہی ہے، جنازہ بھی. تو اس کا کیا مطلب؟ آگے صحابی کہتا ہے کہ ہم نے یہ آیت رسول پاک سے پوچھی تھی کہ اس آیت کا کیا معنی. اب آپ خود دیکھیں کہ قرآن پیغمبر کریم پہ نازل ہوا. پیغمبر کریم جو قرآن کا معنی بیان کرے وہ صحیح ہوگا، یا 14ویں صدی کا ماسٹر جو معنی بیان کرے وہ صحیح ہوگا، یا 14ویں صدی کا ملا جو معنی بیان کرے وہ صحیح ہوگا؟ تو اس پورے حاصل خلاصہ یہ ہے کہ سوال تو تب وارد ہوتا ہے کہ شہید اس جسم کے ساتھ زندہ ہوں، تو پھر تو بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی، کفن دفن نہیں ہوتا، اس جسم کفن دفن ہے، جنازہ بھی پھر نہیں ہوتا. لیکن حیات شہداء کا یہ معنی ہی نہیں کہ یہ جسم زندہ ہے. حیات شہداء کا معنی یہ ہے کہ ان کی ارواح جنت میں زندہ ہے. جب ارواح جنت میں زندہ ہے تو سوال کا منشأ ہی جڑ سے کٹ گیا. اب ذرا آپ دیکھیں یہ میرے سامنے ہے مسلم شریف. فرماتے ہیں ان مسروق قال سالنا عبداللہ یعنی عبداللہ ابن مسعود ان هذه الآیہ، اس آیت کے بارے میں ہم نے نبی کے صحابی سے پوچھا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. یہ جو آیت ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی سمجھائیں. قال اما انا قد سألنا عن ذلک. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہم نے یہ اس آیت کا معنی پیغمبر کریم سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول سے پوچھا تھا. اور کیا؟ فقال ارواحہم فی جوف طیر خضر. فقال پیغمبر کریم نے فرمایا کہ حیات شہداء اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ارواحہم فی جوف طیر خضر، کہ شہید کی روح ارواح شہداء یہ سبز پرندوں کی سواریوں اور پوٹوں پر ہوتی ہیں. لہا کنادیل، اور ان کے لیے کندیلے اور گھونسلے ہیں. معلقۃ بالعرش، وہ کندیلیں عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں. معلقۃ بالعرش،
تسرح من الجنہ، تسرح من الجنہ، یہ جو ارواح شہداء ہیں تسرح من الجنہ، یہ جنت میں چلتی بھی ہیں اور چرتی بھی ہیں، حیث شاءت، جہاں چاہیں، لیکن کہاں؟ دنیا میں نہیں، فی الجنہ۔ ارواح شہداء کہاں ہوتی ہیں؟ فی الجنہ۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیوں بیان کر رہے ہیں؟ حیات شہداء والی آیت کا معنی سمجھا رہے ہیں۔ یہ بات ہے ذہن میں رکھنے والی۔ حیات شہداء والی آیت کا پیغمبر کریم معنی بتا رہے ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے ارواحہم، ان کی ارواح، فی جوف طیر خضر لہا کنادیل معلقۃ بالعرش تسرع من الجنت حیث شاءت، جنت میں چلتی پھرتی ہیں اور چرتی ہیں جہاں چاہیں، ثم تعوی الی تلک الکنادیل، پھر آتی ہیں ان قندیلوں میں، وہ جو جنت کے اندر ان کے لیے قندیلیں اور گھونسلے ہیں، فاطلع الیہم ربہم اطلاعۃ، اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو جھانکا، اور جیسے میزبان پوچھتا ہے نا مہمان سے کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ ہوتا ہے اکرام، عزت، تو اللہ تعالیٰ نے شہداء سے بار بار پوچھتا ہے ان روحوں سے، حل تشتہون شیئا، حل تشتہون شیئا، ہے کسی چیز کی ضرورت، کوئی چیز چاہیے، چاہتی ہو تم کوئی چیز، تشتہون شیئا، آگے وہ کہتے ہیں یا اللہ ای شیء نشتہی، یہ تو تیری جنت ہے اور ہم کیا چاہیں، یہ ساری تیری جنت ہمارے سامنے ہے، نشتہی ونحن نسرع من الجنہ، حالانکہ ہم تو جنت میں چل رہے ہیں اور جنت کے میوے کھا رہے ہیں، جنت کی انہار سے پانی پی رہے ہیں، نسرع ہو، اسی میں ہم سیر بھی کر رہے ہیں۔ شہید خود کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں زندہ ہے؟ نحنو نسرع من الجنہ، بے شک ہم چل رہے ہیں جنت میں، حیث شئنا، جہاں بھی ہم چاہیں، ففعل ذلک بہم ثلاث مرات، اللہ نے 3 مرتبہ پوچھا، یعنی شہیدوں سے پوچھا جاتا ہے 3 مرتبہ کہ کوئی چیز کی ضرورت، یہ ہوتا ہے محض اکرام۔ فلما رأوا انہم لن یترکوا من ان یسالوا قالوا یا رب نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری۔ بار بار جب اللہ رب العزت پوچھتے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں، اگر روح جسم میں ہے تو یہ دعا کرنی صحیح بنتی ہے؟ اگر شہید کی زندگی کا یہی مطلب ہے کہ روح اس جسم کے اندر ہے اور جسم زندہ ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ہماری روحوں کو ان جسموں میں واپس کر دے تاکہ نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، جیڑی چس اور جو مزہ بوقت شہادت آیا تھا وہ تو تیری جنت میں بھی نہیں ہے، تاکہ ہم دوبارہ جائیں اور مشرکوں کے ساتھ لڑیں اور پھر شہید ہوں۔ یہ بار بار کون کہتے ہیں؟ ارواح شہداء کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان جسموں کے اندر واپس کر دے۔ یہ حدیث پیارے پیغمبر کی صاف بتا رہی ہے کہ اس آیت کا مطلب بھی اور حیات شہداء کا مطلب بھی یہ ہرگز نہیں کہ روحیں اس جسم میں زندہ ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ارواح شہداء جنت میں زندہ ہیں، اور یرزقون جو تھا نا رزق ملتا ہے، تو یہ بریلر مرغیوں والا رزق نہیں ہوتا،
تمہاری دکانوں والا. ہاں دال شال نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ جنت کی نہروں والا رزق، جنت کے پھلوں والا رزق. تو رزق بھی جنت کا، حیات بھی جنت کی، اور مطلب یہی ہے کہ ارواح ان کی جنت میں ہیں. یہ ہے جی مسلم شریف. مسلم میں اور بھی بڑی احادیث ہیں، لیکن اب ذرا اسی سلسلہ کو آگے چلاتے ہوئے یہاں مسلم شریف کے ایک اور حدیث بھی دیکھ لو. اس کا باب ثبوت الجنت للشہید، اوپر عنوان قائم کیا ہے کہ شہید کے لیے جنت کا ثابت کرنا. امام نووی کا باب ہے. فرماتی ہیں کہ ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا. اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. یقول قال رجل این انا یا رسول اللہ ان قتلت. ایک آدمی نے پیغمبر کریم سے مسئلہ پوچھا کہ اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو اینا آنا میں کہاں جاؤں گا، کہاں ہوں گا؟ اینا آنا، اگر میں اس مارکے میں جہاد میں شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، تو اینا آنا میں کہاں ہوں گا؟ پیغمبر کریم نے فرمایا قال فی الجنہ، قال فی الجنہ، مطلب اگر تو اس جہاد میں قتل ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ الجنہ، جنت میں جائے گا. یہ دوسری حدیث ہے، یہ بھی مسلم شریف کی، اور مسلم کی تو اور بھی 10 کے قریب احادیث ہیں اسی مسئلہ پر. اور اسی طریقہ سے بخاری شریف بھی دیکھ لو تاکہ دونوں کتابیں پوری ہو جائیں. یہ بخاری شریف ہے اور یہ ہے حدیث نمبر 2791. یہاں پر یہ مختصر ہے، دوسرے مقام پہ یہ حدیث تفصیلی ہے جس میں یہ آ رہا ہے کہ جبرائیل میکائیل میرے ساتھ تھے اور میں جنت میں داخل ہوا. پھر میں نے ایک بلڈنگ دیکھی، میں نے کہا یہ کس کی ہے؟ جنت میں بلڈنگ دیکھی، انہوں نے کہا انطلق، ذرا آگے تشریف لے. پھر میں نے ایک بلڈنگ دیکھی، میں نے کہا لمن حاضی، یہ کس کی ہے؟ تو کہنے لگے آگے تشریف لے آؤ. پھر میں نے ایک بلڈنگ دیکھی جو سب سے اونچی بلڈنگ تھی اور ایسے نظر آ رہی تھی مثل السحاب، جیسے بادل اونچے ہوتی. تو میں نے کہا یہ کس کی ہے؟ تو جبریل اور میکائیل مجھے کہنے لگے وہ جو پہلی بلڈنگ دیکھی تھی وہ دار و عامت المومنین، وہ عام مومنوں کی ارواح کی بلڈنگ تھی. اور پھر اس کے بعد جو دیکھی ہے وہ کیا ہے؟ دار الشہداء، وہ شہیدوں کی روحوں کے رہنے کا مقام. اور جو اب یہ سب سے اونچی بلڈنگ دیکھی ہے ھذا منزلوں کا، یہ آپ کی بلڈنگ ہے اللہ کے رسول. اب ذرا غور کرنا ہے، یہ بلڈنگیں کب ملتی ہیں؟ کہتے ہیں یہ آپ کی بلڈنگ اور آپ کی منزل ہے. تو آپ نے فرمایا، میں نے کہا دعانی ادخل منزلی، ذرا مجھے چھوڑو میں اپنی بلڈنگ میں داخل تو ہو جاؤں، دیکھ تو لوں نا یہ بلڈنگ کیسی ہے. تو جبریل میکائیل دونوں کہنے لگے کہ نہیں، آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ انہو قد بقی لک عمر، انہو قد بقی لک عمر فلا بستکملتا، ابھی آپ کی عمر باقی ہے. جب آپ کی عمر پوری ہو جائے گی آپ اپنی اس بلڈنگ میں آ جائیں گے، آپ اپنی اس بلڈنگ میں آ جائیں گے. اگر تھوڑا سا بھی دیانتداری ہونا، یہ حدیث بخاری میں جہاں پر بھی امام بخاری لائے اور جہاں پر مختصر لائے اوپر عنوان قائم کیا درجات المجاہدین، مجاہدین کے
दराजात اس میں لائے. اور حضرت سمرہ راوی ہیں رأیت اللیلۃ رجلین، دو آدمیوں کو دیکھا وہ میرے پاس آئے، مجھے لے گئے اوپر اور داخل کیا ایک گھر میں، اور وہ بڑا احسن اور افضل تھا. لم ارکت تو احسن منہا، ایسا گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. قال اما هذه الدار فدار الشہداء، کہ یہ بلڈنگ جو دوسرے نمبر پہ ہے یہ شہیدوں کے روحوں کے رہنے کی جگہ ہے. اس حدیث کو آپ دیکھ لیں، مومنوں کی روحیں بھی جنت میں، شہداء کی ارواح بھی جنت میں، اور موت کے بعد پیغمبر کریم بھی کہاں چلے گئے؟ جنت میں. اب یہ حیات جو خود رسول پاک بیان کر رہی، اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، لیکن کہ ہماری المحند میں جو لکھا ہے، ہمارے بزرگ نے جو لکھا ہے اس کی طرف جاتی ہیں. اچھا ایک اور حدیث بھی سن لیں، یہ بھی بخاری شریف، اس میں حضرت ام حارثہ، حضرت حارثہ کی امی ہے، اور اس کے راوی بھی ہیں انس بن مالک. یہ انس بن مالک وہی صحابی ہے جس کے ذمہ اہل بدعت نے الانبیاء احیاء ان والی روایت لگائی ہوئی ہے، وہی حضرت انس ہے. اور جہاں بخاری شریف میں دیکھو حضرت انس کا عقیدہ، حضرت انس کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہیں یہ جناب بخاری شریف ہے اور حدیث نمبر 2809، یہ کئی مقام پہ آئی ہے بخاری میں. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ام حارثہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئی، آتت النبی فقالت یا نبی اللہ الا تحدثنی عن حارثہ وکان قتل یوم بدر اصابہ سام غرب. یہ آئی، اس کا بیٹا تھا حارثہ، اس کا نام تھا، اور جب بدر کی لڑائی ہوئی تو ایک اجنبی تیر آیا جس کی سمجھ نہیں لگی کہ یہ اپنوں کا ہے یا مشرکوں کی طرف سے آیا ہے. غرب، انوکھا تیر، پہچان نہیں تھی کہ یہ تیر کہاں سے آ رہا ہے. اب حضرت حارثہ کو وہ تیر لگا، وہ فوت ہو گئے. بعض لوگوں میں یہ بات معروف ہو گئی کہ حضرت حارثہ کو کسی اپنے کا تیر لگے، تو پھر مسئلہ تھا اپنے کا تیر لگا ہے تو پھر شہادت ہوگی یا نہیں، یہ ایک مسئلہ پیش آ گئی. حضرت حارثہ کی امی آ گئی نبی پاک کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے. مسئلہ یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ حضرت حارثہ شہید ہیں یا نہیں. تو اب ذرا انداز دیکھیں، یہاں پر آ کر کہتی ہے اِن کان فی الجنت صبرت، اگر حارثہ میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی. اِن کان فی الجنت صبرت، توجہ ہے نا. صحابہ کے زمانے کی عورتوں کو بھی یہ مسئلہ آتا تھا کہ شہید کہاں زندہ ہے؟ جتنا آج شیخ الحدیث کو نہیں آ رہا، مفتی اعظم نہیں سمجھ رہا، یہ عورت ہے. اور عورت بھی کہتی ہے اگر شہید ہے تو کہاں ہوگا؟ ان کا نفل جنت صبر. تو اگر میرا حارثہ بیٹا شہید ہوا اور وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی. اور اگر کوئی اس کے علاوہ بات ہے تو پھر دیکھو میں کتنا روتی ہوں اس پر کہ بیٹا بھی گیا اور شہید بھی نہیں ہوا، تو پھر میں اس پہ ارمان کروں گی. پیغمبر کریم نے فرمایا کہ یہاں پر یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ، انہا جنان فی الجنہ، جنت میں ایک باغ نہیں کئی باغ ہیں. جنت میں جنان فی الجنہ کئی باغ ہیں. اور تیرا بیٹا حارثہ وہ کہاں گیا ہے؟ فرمایا ان ابنک اصاب الفردوس الاعلی، اور تیرا حارثہ بیٹا پہنچ گیا جنت الفردوس میں.
حارثہ بیٹا کہاں پہنچا ہے؟ جنت الفردوس میں۔ اب میرا دوست انصاف کے ساتھ توجہ فرما، یہ بخاری شریف ہے، حضرت حارثہ قتل ہوئے، ان کا وجود تو بدر میں موجود ہے، لیکن پیغمبر کریم کیا فرما رہے ہیں؟ تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے، اور یہ جنت الفردوس اسی بخاری میں موجود ہے، سقفُ عرش الرحمن، یہ جنت کا وہ حصہ ہے جس کا لنٹر رحمان کا عرش ہے، اللہ کا عرش جس کا لنٹر بن رہا ہے۔ تو حاصل کیا نکلا؟ شہید کی زندگی کہاں کی ہے بھائی؟ اور جنت میں جسم جاتا ہے یا روح؟ اب یہ حدیث بھی وہی چیز بیان کر رہی ہے، اور صاف صریح حدیث ہے۔ اور حدیث سنو بخاری کی، ان کو میرا خیال ہے بخاری پڑھتے ہوئے بخار ہی آتا ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا مذکور ہے۔ آج کل تو تمہیں لوگ فضائل سناتے ہیں نا کئی قسم کے، ہمارے ہاں بھی یہ کتاب ہے فضائل اعمال، جس میں ہر چیز کے فضائل ہیں، جہاد کے فضائل نہیں ہیں۔ حالانکہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ جہاد ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا۔ جہاد کو یہ مت سمجھنا کہ روٹی زیادہ کھانا، کہتے یہ یہاں پر بھی کوشش کی ہے، جہاد کا معنی ہے اللہ کے راہ میں لڑنا۔ اب یہ تمنا شہادت پر امام بخاری حدیث لائے، اور بڑی عجیب حدیث لائے۔ فرماتے ہیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لبدت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میں چاہتا ہوں، تمنا کرتا ہوں کہ اقتلو، میں اللہ کی راہ میں قتل ہوں، ثم احیا، پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہوں۔ اس حدیث میں ذرا غور کر لو، جب شہید زندہ ہیں تو پیغمبر کریم کا یہ کہنا کہ میں قتل ہوں اور پھر زندہ ہوں کا کیا معنی ہے؟ توجہ ہے؟ جب شہید زندہ ہیں تو اس کا کیا معنی کہ میں قتل ہوں پھر زندہ ہوں پھر قتل ہوں پھر زندہ ہوں، اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس حدیث کو ماننے کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ شہید کی حیات اور ہے، اور جس حیات کی پیغمبر کریم شہادت کے بعد تمنا کر رہے ہیں وہ حیات اور ہے۔ شہید کی حیات ہے جنت والی، اور پیغمبر کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم احیا فی الدنیا، اللہ میں تیری راہ میں قتل ہوں، پھر مجھے دنیا میں زندہ کر دے، پھر قتل ہوں، پھر دنیا میں زندہ کر دے۔ یہ وہی تمنا ہے جو ارواح شہداء کی تمنا ہے، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، یہ وہ والی تمنا ہے۔ تو یہ حدیث نص سے صریح ہے کہ حیات شہداء وہ دنیاوی حیات نہیں ہے، وہ برزخی اور آخرت کی حیات ہے، اور پیغمبر کریم تمنا کر رہے ہیں کہ میں قتل ہوں پھر دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہوں، پھر میں قتل ہوں پھر دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہوں۔ معلوم ہوتا ہے امام الانبیاء پر بھی شہادت آئے،
تو آپ کی شہادت کے بعد بھی دنیاوی حیات متصور نہیں ہے، آپ کو بھی حیات ملے گی تو اخروی اور برزخی حیات ہوگی۔ اور اخروی اور برزخی حیات کا معنی وہی ہے کہ روحیں کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں، یہی ہے۔ تو یہ حدیث بھی بالکل صاف ہے اپنے مضمون میں۔ اسی طرح اور بھی اس معاملہ میں پیغمبر کریم کے فرمان، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں الیس قتلانا فی الجنہ بقتلاہم فی النار۔ جب حدیبیہ کی صلح ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش میں تھے، انہوں نے کہا ہم نے ڈھیلی شرطیں کیوں مانی ہیں، مشرکوں سے لڑائی کرنی چاہیے۔ وہ پیغمبر کریم کے سامنے آ گئے اور آ کر مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ تو بتائیں الیس قتلانا فی الجنہ بقتلاہم فی النار، کیا یہ بات صحیح نہیں کہ ہمارے مقتول جنت میں جائیں گے اور ان کے مقتول جہنم میں جائیں گے؟ تو الیس قتلانا فی الجنہ، یہ بھی اس بات کی صریح ہے کہ ہمارے جو شہید ہیں ان کی حیات جنت والی ہے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ بخاری شریف ہے اور باب نمبر 22 ہے، اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے صحابی، یہ حدیثیں آپ خود گنتے ہیں کتنی ہو گئی ہے۔ میں نے اس پر 40 حدیثیں اکٹھی کی ہیں، 40 احادیث اس مضمون کی۔ اب فرماتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ اخبرنا نبینا، ہمیں ہمارے نبی نے خبر دی ہے، الرسالۃ ربنا، اور نبی نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، نبی نے خبر دی اللہ کا پیغام پہنچایا، اور وہ کیا؟ من قتل منا سار الی الجنہ، جو ہم میں شہید ہوگا فوراً جنت میں پہنچے گا، سار الی الجنہ۔ وقال عمر للنبی الیس قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار قال بلا، تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہمارے شہید جنت میں نہیں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، یعنی ہم میں سے جو شہید ہو وہ جنت میں ہے، ان میں سے جو مارا جائے وہ جہنم میں ہے۔ تو یہ دونوں حضرت مغیرہ حضرت عمر کا اپنا عقیدہ بھی، اور یہ دو حدیثیں یہ بھی آپ کی تصدیق موجود ہے، یہ بھی بالکل واضح ہیں کہ شہید کی زندگی کہاں کی ہے؟ اچھا، اسی بخاری میں موجود ہے دو طرح کہ ما احد اور ایک ہے ما من عبد، کوئی بندہ بھی یموت تو جب مرتا ہے وَلَهُ عِندَ اللَّهِ خیر، اور اس کے لیے اللہ کے ہاں بھلائی ہوتی ہے، وہ یہ تمنا نہیں کرتا یرجع الی الدنیا، وہ دنیا میں نہیں لوٹنا چاہتا، الا شہید لما یرا من فضل الکرامت والشہادہ، شہید وہ ہے کہ جب اس کی روح جنت میں پہنچتی ہے، جیسے مسلم کی حدیث میں نے پیش کی، تو وہ تمنا کرتا ہے دنیا میں لوٹائے جانے کی، شہید کے علاوہ کوئی بھی یہ تمنا نہیں کرتا۔ اب میرے بھائیوں، میں نے چونکہ یہ عوامی درس ہے اور اس کو کوشش کی ہے بالکل عام فہم انداز میں، علمی انداز میں تو یہ بہت لمبی باتیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ قرآن اور پیغمبر کریم کا فرمان، صحابہ کرام یہ سب شہید کی زندگی کا، حیات کا معنی یہی بیان کرتے ہیں کہ شہید کی حیات کہاں کی ہے؟ جنت کی، اور مطلب یہ ہے کہ ان کی ارواح جنت میں ہیں اور قیامت تک وہ ارواح اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گی اور اجساد کے اندر بھی واپس نہیں آئیں گی۔ اب میں صرف آپ کو اور جو میرے سامعین ہیں ان تک
چند حوالے میں پہنچانا چاہتا ہوں. ضرورت تو نہیں قرآن کے بعد اور پیغمبر کے فرمان کے بعد، مسلمان کے لیے تو یہ دونوں گھر کافی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اکابر اکابر، بزرگ بزرگ، تو اس لیے چند بزرگوں کے حوالے بھی سن لو. وہ کیا کہتی ہیں؟ یہ میرے پاس حوالہ ہے امام ماتریدی. علماء تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہل سنت کے دو عقائد کے امام ہیں، ایک اشعری ہے ایک ماتریدی ہے. تو یہ امام ماتریدی ہے جن کی تعبیرات حنفی لوگ لیتے ہیں. ہمارے حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جو مقلد لوگ ہیں ان کی تعبیرات کو اختیار کرتے ہیں امام ماتریدی، اور اس کی تفسیر ہے الماتریدی تعویلات اہل سنت. اس میں فرماتے ہیں کہ شہید کی زندگی کا مطلب کیا ہے. فرماتے ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ شہید کا عمل جاری رہتا ہے. مثلا ایک آدمی ہے وہ دن میں 100 نفل پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے. جب وہ مر گیا تو اب اس کے جو عمل کیا تھا اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن شہید کے لیے اللہ نے یہ انعام رکھا ہے کہ جتنا وہ وظیفہ عبادت کرتا تھا وہ مر گیا، اب عبادت تو نہیں کر سکتا لیکن اسی حساب سے ثواب اس کو برابر قیامت تک اعمال کرنے کا ملتا رہے گا. جیسے ایک آدمی پینشن پہ ہو تو پینشن تو پہنچتی رہتی ہے، تو شہید کے اعمال کا ثواب جاری رہے گا. ایک اور فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی بَإِنْ كَانَتْ أَجْسَادُهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ مَيْتًا، کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ شہید کا جسم بھی مردہ ہے. شہید کا جسم بھی کیا ہے؟ یہ امام ماتریدی کہہ رہی ہے. اور فی احکام دنیا عند اہل دنیا، دنیا کے احکام کے لحاظ سے دنیا والوں کے نزدیک شہید کا یہ جسم حقیقتاً میت ہے، اور جو زندگی ہے شہید کی وہ جنت میں ہے، ان کی ارواح کی زندگی ہے. یہ امام ماتریدی جو اہل سنت والجماعت کے بڑے امام ہیں، انہوں نے یہی بات کی. اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود والی حدیث، جتنے مفسرین ہیں تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے وہ پیش کرتی ہے. اسی طریقہ سے بڑے بڑے ائمہ، سعید ابن جبیر یہ تابعی ہے اور یہ معنی کرتا ہے کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، یعنی ارواح الشہداء، یعنی ارواح الشہداء، احیاء وہ زندہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ ان کی ارواح زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، آگے حوالہ پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سعید ابن جبیر تابعی نے کیا معنی کیا کہ شہید کی زندگی کا کیا معنی ہے؟ یعنی ارواح الشہداء، شہید کی زندگی کا معنی ہے کہ ان کی ارواح جنت میں. اب آپ بتائیں تابعی بھی معنی وہی کر رہا ہے. اچھا صحابی سے پوچھ لو حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور یہ نبی چچا زادے کزن ہیں، کہتے ہیں الشہداء علی بارک نہر بباب الجنہ، شہید کہاں ہیں؟ جنت کے اندر ہیں، باب جنت، جنت میں ہے، اور وہاں نہروں پہ ہیں، وہ میں علیہم رزقہم بکرۃ وعشیہ، صبح و شام ان کو وہاں جنت کا رزق ملتا ہے. عند ربہم یرزقون. اسی طریقہ سے ایک بڑے امام سمرقندی،
समरकंद के मुफस्सिर हैं और बहुत बड़े हनफी फकी हैं। उन्होंने इस आयत का माना किया तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत भी पेश की, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद वाली भी। तो यहां कहते हैं कि इन आयात का शान नुज़ूल क्या है, ये जो शहीद की हयात वाली है, तो कहते हैं जब ओहद के शहीद जन्नत में पहुंचे तो उन्होंने कहा या लैता इख्वानना आलिमू मा अअद्दल्लाहु लना मिनल करामा। तो इन शहीदों ने सोचा कि काश कोई आदमी हमारे भाइयों को जाके बताए कि हम जन्नत में जिंदा हैं। एक आदमी वापस जाके पिछलों को इत्तला करके आ जाए कि हम कहां जिंदा हैं, जन्नत में। अल्लाह ने फरमाया तुम में से तो वापस जा कोई नहीं सकता, आना उबल्लिगुहुम, मैं तुम्हारे भाइयों को बता देता हूं। तो अल्लाह ने ये आने के लिए कि शहीद जन्नत में जिंदा है। अब इससे भी कोई वाज़ेह बात हो सकती है? अल्लाह ने ये आयत उतारी क्यों? क्या बताने के लिए कि शहीद जमीन में जिंदा है? अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की है कि शहीद जन्नत। कमाल मुल्ला इमाम राजी जो बड़े इमाम हैं और ये सल्तनत खवारज़िम के काज़ी उल कुज़ात इमाम राजी, बड़ी बेहतरीन बात की। और भी तमाम मुफस्सिरीन ने जहां यही बात की, फरमाते हैं कि क़द रवा इब्नु मसूद व जाबिर व इब्नु अब्बास अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लम्मा उसीबा इख्वानुकुम बि उहुदिन जअलल्लाहु अरवाहहुम फी हवासिल तैरिन खुज़रिन तारिदु अनहार अल जन्नते। कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद पैगंबर का सहाबी, हजरत जाबिर नबी का सहाबी और इब्ने अब्बास ये सब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे ओहद में भाई शहीद हो गए तो ओहद के शहीदों की रूहों को अल्लाह ने सब्ज़ परिंदों के पोटों में रखा। तारे दो अनहार अल जन्ना, वो रूहें जन्नत में चरती हैं फिरती हैं। बत्ताकुलु मिन सिमारिहा, और जन्नत के फल खाती हैं। ये इमाम माबुर्दी का हवाला और आगे कबीर का है। इमाम माबुर्दी ये भी बड़े आलु सुन्नत के मुफस्सिर हैं और वो भी यही कह रहे हैं सोइल इब्नु मसूद अन हाज़िल आया। जितने मुफस्सिरीन हैं मैंने जो तकरीर की है यही तकरीर कर रहे हैं इस आयत की तफसीर में। इमाम राजी ने भी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की रिवायत नकल करके फरमाया कि ये हदीस मुतवातिर है। इसका मजमून क्या है? मुतवातिर, खबर वाहिद नहीं। इसी तरह तफसीर अजीजी में शाह अब्दुल अजीज कहते हैं कि ये हदीस मुतवातिर है। मारिफुल कुरान इदरीसी में मौला इदरीस कांदलवी कहते हैं ये हदीस मुतवातिर है। और मुतवातिर हदीस का इनकार इसी तरह कुफ्र होता है जैसे कुरान का इनकार कुफ्र है। तो हयात शुहदा को तो हदीस मुतवातिर ने बयान किया, हमने इसका तवातुर साबित भी किया। इससे भी वाज़े और खुले हवाले साफ उलमा ने इमाम बेज़ाबी, ये वो तफसीर है जो हर मदरसे में पढ़ाई जाती है, तो उसमें इमाम बेज़ाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने साफ इस आयत में बयान किया कि ला मुहालत अन्नहुम मातू व अन्ना अजसादहुम फित तुराब। इसमें तो कोई शक नहीं कि शहीद भी मर गए। मातू, शुक्र है कि इन्होंने लिखा है, हम कहते तो पर मसला होता। मातू मर गए, बअन्ना अजसादहुम फित तुराब, और शहीदों के जिस्म मिट्टी में, फित तुराबे बअरवाहुम हय्यतुन का अरवाह साइरिल मोमिनीन, और शहीदों की रूहें जिंदा हैं। ये अल बहरुल मुहीत अल्लामा उंदलसी ने भी यही बात की जो बड़े मुफस्सिर हैं कि अरवाहुम
حیۃ کا ارواح سائر المؤمنین، یہ البحر المحیط ہے۔ اسی طریقہ سے اور بھی سب مفسرین کس کس کا نام میں لوں، سارے یہی بات کر رہے ہیں۔ امام بیضاوی کہتا ہے لیست بالجسد، شہید کی یہ زندگی اس جسم والی نہیں۔ شیخ زادہ البیضاوی کہتے ہیں لیست بالجسد، شہید کی یہ زندگی اس جسم والی نہیں۔ خازن کہتا ہے ان کانو امواتن، اس جسم کے لحاظ سے تو شہید بھی میت ہے اور زندہ ہے ارواح کے لحاظ سے۔ اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے وہاں عجوبہ باربعین میں بات کی ہے، قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن جسم شہید کا مردہ ہے۔ اگر میں یہ حوالے پیش کروں نا الفرقان کے حاشیے پہ، جس عالم طالب علم نے دیکھنے ہوں، یہ کئی صفوں تک یہ حوالے جا رہی ہیں، جن کا حاصل یہی ہے کہ حیات شہداء اس جسم سے نہیں بلکہ کیا ہے، روحانی حیات ہے اور وہ جنت میں ہے۔ تو یہ آیات جو میں نے پڑھی یہ بھی ہمارے اس دعوے کی دلیل ہے کہ جس پہ موت آ گئی، چاہے وہ نبی ہو یا شہید ہو، اس کی روح قیامت سے پہلے اس بدن میں آ سکتی نہیں ہے۔ ضمناً حیات شہداء بھی آ گئی۔ تو اب یہ لوگ کتنے بد دیانت ہیں کہ عوام کو حوالہ تو یہ دیں گے جی شہید زندہ ہیں تو فلاں زندہ نہیں ہو سکتے، تو یہ نہیں بتاتے بھئی شہید زندہ ہیں کہاں۔ تو سب سے پہلے ان سے گفتگو یہ کرنی چاہیے کہ حیات شہداء پہ بحث مکمل ہو۔ جس نو کی شہیدوں کو حیات حاصل ہے، اس نو کی انبیاء کو بطریق اولا حیات حاصل ہے۔ لیکن ڈنڈی تم یہ مارتے ہو کہ آیت شہیدوں والی پڑھ کے وہ بھی آدھی آدھی لاکن لا تشعرون، بقرہ سے چھوڑا، اِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ آل عمران سے چھوڑا تو اور پھر ڈانس شروع کر دی۔ تو ان ایتوں کا یہ مختصر سا مفہوم ہے، میں نے عرض کر دیا۔ اب انشاءاللہ جو ہے اگلا جو درس ہوگا ہمارا وہ اس مسئلے کا آخری درس ہوگا، اور اس کے بعد میرا دورہ تفسیر شروع ہو جائے گا۔ دورہ تفسیر میں پھر دروس کی چھٹی ہو جائے گی، تو وہ ہمارا تیسرا نقطہ ہوگا انشاءاللہ کہ جو آدمی مر گیا اسے دنیا والوں کا ادراک نہیں ہے، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ دنیا والوں کی نہ کلام سن سکتا ہے نہ دنیا کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ تیسرا نقطہ ہوگا اگلے درس میں، جو 1 جمعہ کے بعد کون سی تاریخ بنے گی بھائی؟ 10 فروری انشاءاللہ وہ اس سلسلے کا آخری درس ہوگا۔ اب جس آدمی نے موضوع پر سوال کرنا ہے وہ